Assalamu alaikum to all of you and hope you all would be fine. Gentlemen, this video is for a PMA long course intelligence test اور اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ کہ آپ کا جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کس طرح کا آتا ہے، آپ کس طرح محنت کر کے اس سے زیادہ جو مارکس ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں. اس آپ کے انٹیلیجنس ٹیسٹ کی امپورٹنس کیا ہے، یہ کنڈکٹ ہی کیوں کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے آپ کی سلیکشن میں، اور پھر اس کے بعد ہم ون بائی ون کر کے یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ نے اپنے اس ٹیسٹ کی تیاری کس طرح کرنی ہے تاکہ آپ جب ٹیسٹ میں بیٹھیں تو بالکل کانفیڈنٹ بیٹھیں، آپ کی اس سے پہلے بہت اچھی تیاری ہو جائے اور تیاری کرنے کے بعد آپ اپنے گول کو اچھی طرح سے اچیو کر لیں. تو جنٹلمین ون بائی ون کر کے ہم ایک پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل یو کین سی ہیئر وائی انیشیل ٹیسٹ. جنٹلمین، جو آرم فورسز میں جو انیشیل ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں وہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ بچوں کو فلٹر کیا جاتا ہے. فلٹر سے مراد کیا ہے کہ اگر آپ ایک پائپ کے آگے کوئی جالی لگا دیں تو کیا ہوتا ہے جالی لگانے سے کہ پھر جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. صرف جو پانی، جو اصل چیز جو ریکوائرڈ ہوتی ہے وہی اس جالی سے پاس ہو کے آگے فارورڈ ہوتی ہے یا پروسیڈ ہوتی ہے. تو ان ٹیسٹوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو بچے تھوڑا سا ایکٹیو رہتے ہیں یا جن کا دماغ کام کرتا ہوتا ہے یا جنہیں جنرل نالج کا کچھ تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے، جنہیں کرنٹ افیئرس کے بارے میں کچھ معلومات ہوتی ہیں، جن کے سامنے اگر کوئی انٹیلیجنس کی سچویشنز آئیں، جس طرح کے کویسچنز آتے ہیں ہم آگے جا کے ان کو ڈسکس کریں گے، تو وہ کویسچن جب ان کے سامنے آئیں تو انہیں کوئی پرابلم نہ ہو اور پھر وہ موٹیویٹیڈ بھی ہوں، وہ پیشنیٹ بھی ہوں کہ انہوں نے اپنا گول اچیو کرنا ہے. اور جب آپ پیشنیٹ ہوتے ہیں، کوئی گول آپ نے اچیو کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں اور اسی محنت کا ہی ٹیسٹ آپ کے انٹیلیجنس ٹیسٹوں میں لیا جاتا ہے. تو یہ ایک بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بچوں کو فلٹر کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ جو بچے زیادہ ایکٹیو نہیں رہ پاتے یا زیادہ کم وقت میں اپنا بیسٹ نہیں دے پاتے وہ بچے رہ جاتے ہیں، اور جو کم وقت میں اپنا بیسٹ دے لیتے ہیں وہ بچے پھر آگے آ جاتے ہیں. تو اس فلٹریشن کا جو پروسیس ہے یہ 3 ویز میں ہوتا ہے. انیشیل ٹیسٹ میں سب سے پہلے آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو پاس کرنے کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ آپ کے میڈیکل اور فزیکل کا ہوتا ہے. اور میڈیکلی اور فزیکلی بھی وہ بچوں کو فلٹر کرتے ہیں. بہت سارے بچے انٹیلیجنس ٹیسٹ کو پاس کر کے میڈیکل یا فزیکل میں رہ جاتے ہیں. تو میڈیکلی اور فزیکلی بھی جو آرم فورسز کو جو کینڈیڈیٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ فٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اور آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے تو ابھی سے ہی اپنی جو فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی سٹارٹ کر دیں تاکہ آگے جا کے آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. اور انٹیلیجنس ٹیسٹ کو کلیئر کرنے کے بعد، میڈیکل اور فزیکل کو کلیئر کرنے کے بعد جو تیسرا پروسیس ہوتا ہے فلٹریشن کا وہ ہوتا ہے جنٹلمین آپ کا انٹرویو. انٹرویو میں بھی بہت سارے بچے رہ جاتے ہیں اور اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ ہم کسی اور دن کسی ایک پراپر ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انیشیل انٹرویو کیسے لیا جاتا ہے، کیا آپ نے کرنا ہے. تو ابھی ہم صرف انٹیلیجنس ٹیسٹ پہ ویڈیو بنا رہے ہیں. تو انٹیلیجنس ٹیسٹ کے جنٹلمین 3 ٹیسٹ ہوتے ہیں. پہلا وربل، دوسرا نان وربل اور تیسرا آپ کا ایکیڈیمکس. جنٹلمین، یہ جو آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے یہ آپ کی ریکمنڈیشن کے وقت بہت کام آتا ہے جب میرٹ بنتا ہے. پی ایم اے میں ہارڈلی 650 بچے جاتے ہیں ہر کورس میں. تو کیا ہوتا ہے کہ جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے وہ 650 سے زیادہ ہو جاتی ہے آئی ایس ایس بی سے. 700 750 راؤنڈ اباؤٹ اس کے بچے ریکمینڈ ہو جاتے ہیں. تو ان میں پھر جو بچے ریکمینڈ ہوتے ہیں وہ بھی لو میرٹ کی وجہ سے جوائننگ انہیں نہیں مل پاتی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ لو میرٹ میں یہ جو آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے یہ اس کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے اور یہ رول پلے کرتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ نہ صرف آپ نے انٹیلیجنس ٹیسٹ پاس کرنا ہے، اس کی تیاری ممکن ہے، بالکل کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. آپ اچھے سے اچھے نمبر لے سکتے ہیں اگر آپ سمارٹ ورک کریں گے اور جو آپ کے پاس مٹیریل ہوگا اس کو آپ اچھی طرح سے یوٹیلائز کریں گے تو آپ ایزیلی پاس کر سکتے ہیں. اور باقی یہ اور مقاصد ہوتے ہیں آپ کے انٹیلیجنس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنے کے. کوئک اینڈ ایکوریٹ رسپانس بیسک نیڈ آف آرمی ہے کہ وہاں پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کیا آپ ایک کم وقت میں بہت تیزی سے اور بالکل ٹھیک ایکوریٹ رسپانس کیا آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں. ٹو ہنٹ نالج فل کینڈیڈیٹس، ان کینڈیڈیٹس کو تلاش کیا جاتا ہے یا ان کو شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے جو نالج فل ہوں، جن میں کچھ نالج ہو اور وہ آگے جا کے کنٹری کو اچھے طریقے سے سرو کر سکیں.
ٹو موٹیویٹ کینڈیڈیٹس فار فردر پروسیس. دیکھیں جنٹلمین بہت سارے کینڈیڈیٹس اس میں اپلائی کرتے ہیں اور انٹیلیجنس ٹیسٹ میں بچے رہ جاتے ہیں. تو پھر جو بچے انٹیلیجنس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں تو انہیں ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ پاس کیا اور اگلے جو مراحل ہوتے ہیں انہوں نے کیونکہ ISSB کی طرف پروسیڈ کرنا ہوتا ہے تو بچوں کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے اس انٹیلیجنس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے بعد. تو ناؤ جنٹلمین وی ول ڈسکس دیٹ ہاؤ یو کین اچیو میکسیمم مارکس, کہ آپ اچھے سے اچھے نمبر کیسے لے سکتے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, کس طرح کے کویشچنز آتے ہیں. جو وربل, نان وربل اور اکیڈیمکس کی چیزیں ہیں وہ ہم اس میں ڈسکس نہیں کریں گے, اس کے لیے علیحدہ ویڈیوز ہیں اس چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم نے اس میں اوور آل ڈسکس کرنا ہے کہ تیاری کی کیسے جائے اور ایک ایک چیز کو کیسے ہم کور کریں. تو اب یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کیوں ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے اور کیا اس کی امپورٹنس ہوتی ہے. جنٹلمین ڈو ورک ابو دی نیک, اس کا مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ابو دی نیک سے مراد یہ ہے جہاں پہ کہ آپ کام کیجئے گردن سے اوپر اوپر. گردن سے اوپر اوپر آپ کی آنکھیں ہوتی ہیں, آپ کا دماغ ہوتا ہے, آپ کے کان ہوتے ہیں اور آپ کی زبان ہوتی ہے. اور گردن سے نیچے کام مت کیجئے لیکن زیادہ اس پہ فوکس مت کیجئے. گردن سے نیچے سے مراد یہ ہے کہ بس آپ بھاگتے ہی نہ رہیں پاؤں کے ساتھ, کہ کبھی آپ کوئی بک لینے جا رہے ہیں, کبھی کوئی نوٹس لینے جا رہے ہیں, کسی اکیڈمی میں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, پھر آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ نوٹس اپنے لکھتے جا رہے ہیں. آپ کو نہیں پتہ جو چیز آپ لکھ رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے نہیں ہے, آپ کے ٹیسٹ میں آئے گی نہیں آئے گی. لیکن کیا ہے کہ آپ بلو دی نیک کام کر رہے ہیں. تو بلو دی نیک جو کام ہوتا ہے وہ سم ٹائمز اتنا افیکٹو نہیں ہوتا جتنا ابو دی نیک آپ کا کام افیکٹو ہوتا ہے. تو جب آپ دماغ سے کام کریں گے کہ آپ کو پتہ ہوگا, آپ کا ایک پلان ہوگا کہ کیا کیا چیزیں آپ کے ٹیسٹ میں آنی ہیں اور آپ نے کم وقت میں یا جتنا ہی وقت آپ کے پاس ہے اس میں آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے, تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا اس ٹیسٹ کو پاس کرنا. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اسمارٹ ورک کیجیے. اسمارٹ ورک جنٹلمین کیا ہوتا ہے؟ اسمارٹ ورک مینس دیٹ یو آر پٹنگ لیس ایفرٹ لیس ٹائم بٹ آؤٹ پٹ از سیم. اور ہارڈ ورک میں کیا ہوتا ہے کہ یو آر پٹنگ مور ایفرٹ اینڈ مور ٹائم بٹ دی آؤٹ پٹ از سیم ایز اسمارٹ ورک. تو اسمارٹ ورک کیجئے, کم وقت اپنا استعمال کیجئے, کم ایفرٹ لگائیے, لیکن وہ کب ہوگا؟ کم وقت بھی آپ لگائیں گے, آپ ایفرٹ بھی کم لگائیں گے, وہ اس وقت ہوگا جب آپ کا طریقہ کار کچھ اس طرح کا ہوگا کہ آپ جو آپ کی سکلز ہوں گی, جو آپ کا وقت ہوگا اس کو آپ یوٹیلائز اس طرح کریں گے کہ آپ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے. ہیو انف پریکٹس فار ایکسیلنٹ رزلٹ. اگر آپ اس ٹیسٹ کو پاس صرف کرنا چاہتے ہیں تو اتنی زیادہ آپ کو محنت کی ضرورت نہیں ہوگی, لیکن اگر آپ نے بہت اچھا رزلٹ اچیو کرنا ہے اور اچھے مارکس لینے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جتنی زیادہ سے زیادہ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں آپ کو کرنی چاہیے. اینڈ سیکنڈ اینڈ لاسٹ ون از دیٹ جنٹلمین, اس ٹیسٹ میں جو ٹائم مینجمنٹ ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنے نوٹس بنائیے, اس میں 50 سوال ہوں, 50 میکسیمم ہوں. وہ جو کویشچنز ہیں ان میں سپیڈ کے ریلیٹڈ بھی کویشچنز ہوں, ہسٹری کے ریلیٹڈ بھی کویشچنز ہوں, کہ کوئی ڈیٹ آپ ڈال دیں کہ جی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کب ہوئی تھی, قائد اعظم نے کانگریس کب چھوڑی تھی. ڈیز کے ریلیٹڈ کویشچنز آتے ہیں وہ ڈال دیجئے. جو ڈزنز کے ریلیٹڈ کویشچنز آتے ہیں, کتنے انڈے اتنے کے ہیں تو بتائیے اتنے کتنے کے ہوں گے. ایج کے ریلیٹڈ جو کویشچنز آتے ہیں, کیلکولیشن کے ریلیٹڈ کویشچنز آتے ہیں کہ جی 400 کا 4.5% کیا ہوگا. تو اس طرح کے کویشچن اپنی طرف سے بنائیے اپنے نوٹس پہ, اور پھر ان کو حل کیجیے, اور پھر اپنا ٹائم چیک کیجیے کہ آپ نے یہ 50 کویشچنز کتنی دیر میں کیے ہیں. تو پھر ان کویشچنز کی جو ایوریج ہے وہ نکالیے کہ اگر آپ 84 کویشچنز کے سامنے بیٹھیں گے تو کتنی دیر میں آپ کویشچن یہ والے کر لیں گے. کیونکہ کویشچن تو وہی ہونے ہیں جو آپ آج کل اپنی تیاری میں کر رہے ہو, لیکن آپ کی ٹائم مینجمنٹ کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ اپنی ٹائم مینجمنٹ کو چیک کریں گے, ایک ٹائمر لگا کے موبائل پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے 50 سوال کیے, اس میں کیلکولیشنز کے سوال تھے, اس میں ہسٹری کے ریلیٹڈ سوال تھے. آپ نے لکھنا ہے, سوال کو پہلے لکھنا ہے, نیچے جگہ چھوڑ دینی ہے. پھر جب ٹائمر لگانا ہے تو پھر آپ نے ان کے آنسرز لکھنے ہیں ہاتھ سے, جتنے بھی آپ کے کویشچنز ہوں گے ان کے آنسرز. اور جب آپ 50 کویشچنز کر لیں پھر اپنا ٹائم دیکھیے, اور پھر دیکھیے گا آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ ان چیزوں کے ساتھ یوز ٹو ہو جائیں گے, اور پھر جتنے بھی مشکل سوالات آ جائیں, چاہے وہ وربل کے ہوں, چاہے وہ نان وربل کے ہوں, چاہے وہ اکیڈیمکس کے ہوں, آپ بھولیں گے نہیں اور آپ بہت ہی ایزلی ٹیسٹ کو پاس کر لیں گے. تو اگر کسی قسم کی بھی آپ کو گائیڈنس چاہیے ہو, ہیلپ چاہیے ہو, اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ، اللہ حافظ.